مدرسہ جائیے تو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 9 سال 10 سال تک روٹی کھاتا ہے، پانی کی طرح دال پیتا ہے، مار کھاتا ہے، مرغا بنتا ہے، کان پکڑتا ہے۔ ہم لوگ بھی بہت مرغا بنے، بہت مرغا بن کر ہم لوگوں نے تعلیم حاصل۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت مرغا کھاتے ہیں۔ ارے مرغا ہم اس لیے کھاتے ہیں، اللہ نے مقدر میں لکھا، کیوں؟ کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں ہم بہت مرغا بنے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ بھئی ان کو مرغا اس لیے کھلا رہے ہیں کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں بیچارے لوگ بہت مرغا بنے۔ کیونکہ ابھی تو بچوں کو بہت کم مار پٹائی ہوتی ہے مدرسوں میں، پہلے بہت مار پٹائی ہوتی تھی۔ پہلے مار پٹائی کو غنیمت سمجھتے تھے، اگر بچے کو کوئی مار پٹائی کر دے کوئی اساتذہ تو ان کے گارجن، بچے کے گارجن سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ استاد کی مار جہاں پر پڑتی ہے وہاں پر جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی۔ ہم لوگوں کی پٹائی بہت ہوئی، دیکھیں اب بھی ہاتھ میں ہم لوگوں کے نشانات ہیں، ہم لوگوں کی بہت ٹھکائی ہوئی ہے، بہت پٹائی ہوئی۔ تو اس لیے ہمارے استاد بتایا کرتے تھے، اگر تم لوگوں سے پوچھے کہ ارے یہ مولانا لوگ آج کل بڑے مرغا مٹن کھاتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے۔ آپ کیا تو ابھی تک ہم کھانا کھائے نہیں، جلسے کے بعد کھائیں گے، لیکن ہم نہیں کھائیں گے مرغا مٹن، ہم نہیں کھاتے، لیکن مولانا لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ جب پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے نا، پڑھائی کا پیریڈ، آپ مدرسے میں جا کر دیکھیے گا، ایک دم موٹی روٹی، پانی کی طرح دال، وضو بھی کرنا جائے ایسی دال ملتی۔ اب تو کنڈیشن صحیح ہو گئی، ہم لوگ جس گھر کے قریب کے مدرسے میں پڑھتے تھے تو چاول کھاتے تھے، اتنا بڑا بڑا کیڑا نکلتا تھا، وہ بھی کھا جاتے تھے۔ چلو بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن آج اگر ایسا ہو جائے تو شکایت کر دیتے ہیں۔ نہیں، استاد کی مار، استاد کی جو سختی ہوتی ہے بچوں پر، وہ ایک طرح رحمت ہوتی ہے۔ تو بہت مار پٹائی ہم لوگوں نے بھی کھایا۔ تو یہ سسٹم پڑھنے پڑھانے کی برکت کی وجہ سے، علماء کی محنت کی وجہ سے، علماء کرام جو محنت کرتے ہیں مدرسوں میں، کپڑے جو سفید پہنتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کل ہم لوگ علماء کو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو ان کو ہونی چاہیے، دینی چاہیے۔ ہندو بھائیوں میں دیتے ہیں، ہندو بھائیوں میں تو وہ مقام دیتے ہیں اپنے گرو جی کو، سادھو سنتوں کو، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے۔ کیوں صحیح نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اپنے اپنے پاٹھشالے کے اندر، اپنے اپنے دھرمشالے کے اندر عورتوں کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں۔ کیا کہ نہیں کی؟ گرمیت سنگھ رام رحیم کہاں گیا؟ جیل میں گئے۔ اور آسارام باپو کہاں گئے؟ جیل میں گئے۔ بہت بڑے پرماتما بنے بیٹھے ہوئے تھے، بھکت گرو جی بنے بیٹھے تھے۔ آج تک آپ نے سنا کہ کوئی بھی امام صاحب یا کوئی بھی مدرسے کا محتمم نے کسی بچی کے ساتھ ناجائز حرکت کیا ہو؟ آج تک نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جو صحیح بات ہے قرآن میں وہ بتاتے ہیں، ہندو بھائیوں میں نہیں بتاتے۔ ورنہ ہندو بھائی یہ جو منوسمرتی لے کر بھٹکے ہیں، یہ ہم اسی منوسمرتی میں 50 من کروڑ لوگ ایسے ہیں جو میں نے اللہ کی وحدانیت پر، دھرم کے نام پر دنگا نہ ہونے پر ہم نے نکال نکال کر بتایا، لیکن یہ لوگ نہیں بتاتے۔ حالانکہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے گیتا کے اندر، تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتم ہرہسی یہ شاستر ودیم اتسرج ورتتے کام کارتان نہ سدھم واپنوتی نہ سکم نہ پرامگتی۔ کہ لوگو شاستروں کی باتوں کو مانو، کیونکہ شاستروں کے اندر اچھی باتیں کہی گئی ہے۔ تم کسی ایرے گیرے کی بات مت مانو، تم کسی لال بجکر کی بات مت مانو، تم کسی یوگی بابا کی بات مت مانو، کہ تم کسی ڈھونگی بابا کی بات مت مانو، بلکہ تم بات مانو کس کی؟ شاستروں کی بات مانو۔ شاستروں کی اگر بات مانتے تو شاستروں میں کیا لکھا؟ یہ لوگو اللہ ایک ہے، کم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن۔ شاستروں میں کیا لکھا ہے کہ یہ پرمیشور، ہم بھکتی کس کی کریں؟ تو شاستروں میں لکھا ہے تسیتے بھکتیوان سے شیاما، اے پرماتما ہم تیری بھکتی کرتے ہیں۔ نتسیہ پرتماستی سنام مہدسا، اے پرماتما ہم تیرے کسی جسم کی بھکتی نہیں کرتے، ہم تیرے نراکار کی بھکتی کرتے ہیں۔ اے پرماتما ہم زندگی کیسے گزاریں اپنے محلے کے اندر؟ کیا ہندو مسلم کے نام پر لڑائی کریں؟ تو پرماتما کیا کہتا؟ نہیں، اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشورو لوکتوم ہیر چاپلام۔ غصے کو کنٹرول کر لو، جھوٹ مت بولو، رشوت مت کھاؤ، پیار محبت سے لڑو، پیار محبت سے رہو۔ اگر کوئی دشٹ آ جائے، اگر کوئی راکشس آ جائے، اس کے سامنے ایک دم بالکل سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ۔
اے ایشور ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے رکھیں؟ ادھے پشیتموں پر یہ سنتنام پادکو ہر ماتے کو شلپکو ماؤں بیٹیوں کو کہو کہ وہ پردے میں رہے۔ اے ایشور کیا ہم نماز بھی پڑھیں؟ ہاں شاستانگ کرو، کیسے کرو؟ پتھمادارا کا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیو دیدین مجھیتے دوسرے نمبر پر جھک جاؤ، ترتیانن کوٹلا کاری تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، چترتر دیوچندر کا چوتھے نمبر پر تھوڑا جھکو، پنچم وندو سنیکتا آخر میں بیٹھ کر تحیات درود شریف پڑھو۔ کس میں لکھا ہے؟ شاستروں میں لکھا ہے، لیکن یہ بات بتائیں گے نہیں، کیوں؟ وہ سوچیں گے کہ یہ ساری باتیں تو قرآن کی ہے، جو باتیں قرآن سے ٹکرائی ان کو اٹھا کر پھینک۔ قرآن میں کیا تھا؟ اللہ ایک ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا وشنو بھی ہمارا پرماتما، ہمارا شیو بھی پرماتما، ہمارا برہما بھی پرماتما۔ ہوتے ہوتے اتنے پرماتما کی 33 کروڑ پرماتما، اندرم پرماتما، وشنو پرماتما، مترا پرماتما، ورون پرماتما، سارے پرماتما، یعنی فرشتوں کو بھی پرماتما بنا دیا، فرشتوں کو بھی خدا کا درجہ دیا۔ کیوں؟ دشمنی۔ یہ مسلمان ہے، ٹوپی والا ہے، ان کے گرنتھ میں جو بات ہے میچ نہیں ہونا چاہیے، الگ کرو، الگ کروا، ورنہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ جو بولتے ہیں کہ شری رام چندر جی کا بھویہ رام مندر نرمان کریں گے، کریے۔ شری رام چندر جی نے کسی انسان پر کوئی ظلم کیا ہے؟ آج تک نہیں کیا۔ شری رام چندر جی، شری کرشن جی نے کیا ہے؟ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ شری کرشن جی تھوڑے عیاش ٹائپ کے تھے، تبھی نے 1623 بیویاں رکھی، انہوں نے شادی کری، وہ الگ بات، لیکن ظلم نہیں کیا انہوں نے کسی۔ مریادا پرشوتم ستیوتی رام رامایا نمః۔ یہ غنیمت ہے میرے بھائیو کہ آپ کے بیچ میں آپ کے علماء کرام ہیں۔ آج ہم علماء کرام ایک ایک بات آپ کو کھول کر بتاتے ہیں، آج ہم ان کو عزت نہیں دیتے۔ امام صاحب فرشتہ بن کر ہونا چاہیے، وہ کہیں چوک پہ جا کر چائے نہ پی لیں، کہیں کسی کے پاس بیٹھ نہ جائیں، وہ کیوں؟ امام صاحب ہیں، وہ بہترین کپڑے نہ پہن لیں، وہ تجارت نہ کریں، وہ بائک پہ نہ بیٹھیں، ان کا بھی من کرتا کھپاچی گاڑی میں بیٹھنے کا، بھئی اور کا من کرتا تھا، امام صاحب کا بھی من کرتا، کیوں امام صاحب کا من نہیں کرتا کہ فور ویلر میں بیٹھے؟ ان کا دل نہیں ہے۔ امام صاحب کا بھی من کرتا کیا پان کھانے کا، امام صاحب کا بھی من کرتا چائے پینے کا، امام صاحب کا بھی من کرتا فٹ بال کھیلنے کا، امام صاحب کا بھی من کرتا کبھی کبھی سیلفی لینے کا۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں امام صاحب فرشتہ بن کر رہیں گے، نہیں، ہمارے اور آپ میں سے وہ ایک انسان ہے، ان کی فضیلت بڑی بھی ہے کیونکہ اللہ نے ان کو ایک خاص دین کی فہم دی، ان کا ہم احترام کریں۔ ہم اگر گھر کے اندر بیٹر کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بیٹر کھانا بنا، ہمارا اگر بہترین گھر کے اندر مینٹین ہے تو امام صاحب کے لیے تنخواہ بھی بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب ہوگا تو 6000 روپے میں کام چلا لے گا، کیسے کام چلائے گا؟ 300-400 روپے کی تو مچھی آتی ہے، 200 روپے کی تو ماس آتی ہے، کیسے چلائیں گے وہ؟ نہیں، امام صاحب ہے چلا لیں گے، فرشتہ ہے چلا لیں گے، نہیں میرے بھائیو، ان کا احترام کرنا پڑے گا۔ سیلری زیادہ سے زیادہ ان کی ہونی چاہیے، ان کا ادب احترام پورے ہونا چاہیے، ان کا مقام پتہ ہے کیا؟ ایک حافظ قرآن کا، آپ مریں گے، مرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ میں تو بہت بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، میں اللہ کہے گا کہ الگ الگ کروڑ پتی ہوگا دنیا کے اندر، لیکن یہ جو چھٹکو میاں ہے، یہ جو حافظ صاحب تھا دنیا میں، تم کہتے تھے کہ یہ منگلو، یہ حافظ تھا دنیا میں، آپ کہیں گے ان کو جنت میں بھیجنے کا، جنت میں بھیج نہیں رہا ہو، 10 آدمیوں کو ان کے ساتھ جنت بھیج رہا ہو، کیوں؟ صرف یہ حافظ قرآن ہے، اسی لیے یہ مقام ہے حافظ قرآن۔ امام صاحب گاڑی میں بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے چندے کی گاڑی ہے، زکات فطرہ کھایا ہوگا، نہیں میرے بھائیو، علماء کرام کو یہ غنیمت ہے، یہ احسان ہے، علماء کرام آج ہمارے بیچ میں ہماری دین کو، شریعت کو بتا رہے ہیں۔